बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया बाब चहारम शुरू करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ेंगे अखलाको अदाब है। वो जो बाब चहारम है वो है अखलाको अदाब, और इसमें हम सबसे पहले मियाना रबी पढ़ेंगे। अखलाको अदाब बाब चहारम है। आपकी 7th क्लास, आपकी इस्लामियात की बुक का बाब चहारम आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें है अखलाको अदाब। अखलाक खुल्क की जमा है, और अदब और आदाब जो है वो अदब की जमा है। मियाना रबी, इसमें हम अलिफ है, सबसे पहले अलिफ हम मियाना रबी के बारे में पढ़ेंगे। मियाना रबी से मुराद दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है, यानी बीच का रास्ता। हर मामले में अफरातो तफरीत यानी एक दूसरे में तमीज़ करना, ये और इंतहा पसंदी यानी हद से तजावज़ करने से बच कर ज़िंदगी गुजारने को मियाना रबी कहते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मियाना रबी की अहमियत और फ़जीलत दीन इस्लाम की एक खूबी ये है कि वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में मियाना रवि की राह अपनाने की तालीम देता है। इसीलिए कुरान मजीद में मुसलमानों को उम्मत वस्त यानी दरमियानी उम्मत कहा गया है। हमारे दीन की तालीम ये है कि बेहतरीन काम वो हैं जो मियाना रवि के साथ है किए जाएं। नमाज एक अफजल इबादत है, मगर इसकी अदायगी में भी इत्तेदाल इख्तियार करना चाहिए। सखावत एक काबिल कदर सिफ़त है। अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का बहुत अजर है, लेकिन इस्लाम ने सखावत के मामले में भी बेइत्तेदाली से बचने की तालीम दी है कि तुम दूसरों को इतना माल मत दो कि खुद मोहताज बन जो। अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, और ना इनका खर्च इन दोनों के दरमियान इतदाल पर होता है। यानी जो खर्च हमने ऐसे करना है कि बच्चों कुछ अपने ऊपर भी खर्च करें, और कुछ ऐसा अपने बजट बनाना है। जब भी हमारी कोई आमदनी या कोई आमदनी का कोई भी ज़रिया आता है या पे वग़ैरह आती है, तो हमने उसको इस तरह डिवाइड करना होता है कि कुछ हम अपने लिए रखें, उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रखें, कुछ रिश्तेदारों के लिए, कुछ नादारों के लिए और गरीबों के लिए रखें। फिर इस तरह ही हम मियाना रबी को इख्तियार कर पाएंगे। इस्लाम इंसान को बातचीत में भी मियाना रवि की हदायत करता है, ताकि किसी तरह का शोर व गुल पैदा ना हो, दूसरे लोग परेशानी से महफूज रहे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तर्जमा, और अपनी आवाज़ नीची रखो, यकीनन आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की आदी मैशत ये है कि वो खर्च करने में मियाना रवि कायम करे, कि उसकी आधी मैशत यानी उसकी जो अ, जो अ, आधा उसका रुपया पैसा जो है वो ये है कि वो खर्च करने में मियाना रवि कायम करे, कि जब वो मियाना रवि के से खर्च करेगा तो उसके पास वो मुफलिस कभी नहीं होगा, और उसके पास से पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवि की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, तर्जमा, वो कभी मोहताज नहीं होता जो खर्च में मियाना रवि को महलूज रखे न, यानी मियाना रवि को मद्देनज़र रखे, यानी मियाना रवि इख्तियार करे। इस्लाम हमें बाहमी ताल्लुकात और इख्तिलाफ़ात में भी मियाना रवि इख्तियार करने का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी से दोस्ती करो तो मियाना रवि के साथ करो, हो सकता है कि वो किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और जब किसी से दुश्मनी रखो तो भी इत्तेदाल के साथ रखो, हो सकता है कि वो किसी दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए। यानी हमें दुश्मनी और दोस्ती में बहुत
آگے تک نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ وہ جس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ دوستی ہے وہ اس کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے اور پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے اس کے سامنے۔ پھر اگر وہ ہمارا دشمن ہے تو پھر اس کے ساتھ دشمنی بھی اس حد تک نبھانی چاہیے کہ وہ اگر جب اس کے ساتھ کبھی صلح ہو جائے تو پھر تو بھی وہ اس کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں، اور دوستی میں بھی ایک میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ جب یعنی اس کے اگر ہم کسی دوست کے گھر ہر وقت جا کے بیٹھے رہیں، اس سے گپیں مارتے رہیں اور اس کے معاملہ ہر معاملے میں اس کی دخل اندازی کرے تو یہ پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہم سے اکتا کر ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے اس میں یہ کہنے کی کہا ہے، یہ کیا ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا، سیرت طیبہ اور میانہ روی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام میں عبادت اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزے رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی کرو، یعنی نیند سو بھی اور روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو زندگی کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا، لیکن جن لوگوں کو سزا دینی ضروری تھی ان کے لیے سزائیں بھی جاری فرمائیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن دین و توحید کی حفاظت کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی فرمایا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، یعنی کسی کا حق نہیں مارا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے کے فائدے۔ میانہ روی اختیار کرنے کے فائدے درج ذیل ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا عاجزی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا نادار نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی کو چھوڑنے والا ایک دن ضرور پچھتاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ جب انسان چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلاتا ہے تو زیادہ وسائل میں بھی گزر بسر نہیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، یعنی جتنی کسی کی آمدنی ہو، جتنی کسی کی تنخواہ یا جتنا کسی کے پاس پیسہ ہو، اس کے مطابق ہی اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ پھر میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور دکھاوا کرنے سے غریب لوگوں کا دل دکھانے کا گناہ ملتا ہے۔ جیسے ہم اپنی اچھی چیزیں کسی کو دکھائیں گے اور اگر کوئی غریب اس کو دیکھے گا تو اس کا دل دکھے گا۔
اختلافی صورتحال میں بھی میانہ روی اختیار کرنے والا لڑائی جھگڑے اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں۔ تعلیم، کھیل اور کود، تفریح، کھانے پینے اور زندگی کے سب معاملات میں اعتدال کی روش کو چھوڑنا بہت نقصان کی بات ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی خاص طور پر ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے استعمال میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بے وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا گھنٹوں اس مشغلے میں گزار دیتے ہیں اور وہ اپنی صحت اور وقت کو بہت نقصان کر دیتے ہیں، وقت کا بہت نقصان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں جب حد سے بڑھا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو بہت کم اور صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنی تعلیمی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا بچوں، سب بچے آج کل تو تقریباً 80% بچے ایسے ہیں کہ جو ایسے موبائل فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اپنے پڑھنے لکھنے کا کوئی ہوش نہیں رہتی اور اسی کے اندر نظریں گھاڑے رہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ موبائل فون پر آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں دیکھنی ہیں اور اس پر آپ نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنائیں، نہ کہ ایسے فضول دیکھتے رہیں۔ مشقی سوالات میں ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے کہ میانہ روی کا معنی ہے سختی کا راستہ، درمیانہ راستہ، عاجزی کا راستہ، برداشت کا راستہ، درمیانہ راستہ۔ میانہ روی پڑھ رہے ہیں نا ہم۔ اور اسلام نے تمام معاملات میں پیش نظر رکھا ہے نرمی کو، سختی کو، میانہ روی کو، مالی حیثیت کو، میانہ روی کو۔ اور پھر آگے ہے کہ اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے پانی کے شور سے اور کوے کی آواز سے، گدھے کی آواز سے، بالوں کی گرج سے، گدھے کی آواز سے۔ اور پھر آگے ہے موبائل فون کے استعمال میں بہت ضروری ہے مہارت، میانہ روی، بہادری اور چالاکی، میانہ روی۔ اچھا، لاسٹ ہے کہ میانہ روی اختیار کرنے والا محفوظ رہتا ہے بڑھاپے سے، چور سے، بری نظر سے اور موت سے، بری نظر سے۔ کہ جب وہ میانہ روی اختیار کرے گا تو اس کا پیسہ اتنا نہیں اڑے گا، اور وہ اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ بھی ہوا تو وہ دوسروں لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے گا، تو اس طرح پھر اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا وہ۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ امید ہے کہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ اللہ حافظ۔